اس وقت پاکستان توانائی اور معدنی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے، کیونکہ تیل، گیس اور معدنیات کی نئی دریافتیں اور صلاحیت ملک کی اقتصادی اور توانائی کے منظرنامے کو نئی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ صوبہ سندھ، خاص طور پر کراچی، خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان جیسے علاقوں اور بلوچستان میں ریکوڈک جیسے معدنی ذخائر کے حامل مقامات کے ساتھ حالیہ پیش رفتوں کی اطلاع نے پاکستان کی غیر استعمال شدہ قدرتی دولت کی نشاندہی کی ہے۔ جیسے جیسے قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے کوششیں تیز ہو رہی ہیں، ویسے ویسے پاکستان کے لیے اپنے قدرتی وسائل کو بروئے کار لانے، توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے اور معدنی دولت سے معاشی استحکام حاصل کرنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ حکومت پاکستان اس وقت دریافتوں کو ترقی دینے اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے خصوصی دلچسپی لے رہی ہے تاکہ ملکی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ معزز ناظرین، پاکستان کی ارضیاتی صلاحیت بہت وسیع ہے، جس کا تخمینہ 9 بلین بیرل تیل، 105 ٹریلین کیوبک فٹ گیس اور معدنیات کے حوالے سے دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ریکوڈک شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس صلاحیت کا صرف 30% بھی نکالا جا سکے تو یہ ملک توانائی کی خود مختاری اور معاشی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، 2025 میں ہونے والی بڑی دریافتوں اور جاری کوششوں کی بات کریں تو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ناہموار علاقے میں واقع شمالی وزیرستان 2025 میں توانائی کے تحفظ کے لیے قوم کی جستجو میں ایک حیرت انگیز محاذ کے طور پر ابھرا ہے۔ باوجود اس کے کہ وسائل سے مالا مال یہ علاقہ ایک جنگی محاذ کے طور پر اپنی غیر مستحکم تاریخ کے زیر سایہ ہے، جو فوجی کارروائیوں اور انتہا پسند گروپوں کے درمیان کئی دہائیوں کے تنازعات کا شکار رہا ہے۔ تیل اور گیس کی حالیہ دریافتوں نے ممکنہ اقتصادی لائف لائن کا اشارہ دیا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے اپنے جوائنٹ وینچر پارٹنرز کے ساتھ مل کر خطے میں ہائیڈرو کاربن کے اہم ذخائر دریافت کیے ہیں۔ حالیہ پیش رفت کی بات کریں تو وزیرستان بلاک کے اندر سپن مام 1 کنویں سے دریافت کی گئی، جو مارچ 2025 میں منظر عام پر آئی تھی۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق اس کنویں سے 20.5 ملین کیوبک فٹ فی دن قدرتی گیس اور 117 بیرل خام تیل کی یومیہ پیداواری صلاحیت ظاہر ہوئی تھی۔ 3431 فی مربع انچ بہاؤ کے دباؤ کے ساتھ یہ دریافت ناہموار خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہائیڈرو کاربن کی صلاحیت کو واضح کرتی ہے۔ اس سے پہلے اپریل 2025 کے اوائل میں ایم پی سی ایل نے شمالی وزیرستان میں ایک اور بڑے ذخیرے کی اطلاع دی تھی۔ اس کے نتیجے میں شمال مغربی پاکستان میں خیبر پختونخوا کے اندر 3 الگ الگ مقامات پر تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا گیا، جو اب بڑھ کر 4 ہو گئے ہیں۔ ان 4 دریافتوں سے سینکڑوں بیرل تیل اور کئی ملین کیوبک میٹر قدرتی گیس کی پیداوار ممکن ہو گئی ہے، جس سے صنعت کے تجزیہ کاروں نے توانائی کی حفاظت کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ پاکستان کے توانائی کے جاری بحران کے پیش نظر، جو اعلیٰ درآمدی لاگت اور سپلائی میں رکاوٹوں سے دوچار ہے، یہ ذخائر امید کی کرن پیش کرتے ہیں۔ مشترکہ پیداوار اگرچہ عالمی سطح پر بہت زیادہ نہیں ہے، ملک کی مقامی پیداوار کو تقویت دینے اور اس کے 17.5 بلین ڈالر کے سالانہ توانائی کے درآمدی بل کو روکنے کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ بل 2030 تک بڑھ کر 31 بلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ شمال مغربی پاکستان یعنی خیبر پختونخوا میں کامیابیوں کے متوازی سندھ میں سال کے شروع میں ایک اہم دریافت کی اطلاع ملی تھی، جس کی تفصیلات اپریل 2025 تک نمایاں ہو رہی تھیں۔ او جی ڈی سی ایل کی قیادت میں اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایس آئی ایف سی کے تعاون سے اس دریافت سے 7 ملین ایم ایم ایس سی ایف ڈی گیس، 115 بیرل تیل یومیہ پیداوار حاصل ہوئی۔ سندھ، جو تاریخی طور پر پاکستان کی گیس کی پیداوار کا ایک پاور ہاؤس رہا ہے، اپنے کردار کو مضبوط کرتا جا رہا ہے اور ملک کے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر میں کلیدی شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سندھ کے ذخائر اگرچہ خیبر پختونخوا جتنے دھماکہ خیز نہیں، مستقل اور قابل اعتماد پیداوار کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جو ملک کی توانائی کی ضروریات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپریل 2025 کے اوائل میں کراچی میں گیس کی ایک اہم دریافت کی سرگوشیاں پاکستان کے توانائی کے شعبے میں پھیلنے لگی، جس نے شہریوں اور تجزیہ کاروں میں امید، شکوک اور تجسس کی آمیزش کو جنم دیا۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ٹی پی ایل پراپرٹیز، ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر نے کراچی کے کرنگی کریک کے علاقے میں ٹیسٹ کنویں کی کھدائی کے دوران ایک گیس پاکٹ تلاش کرنے کی اطلاع دی۔ 3 اپریل 2025 کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس کو ایک نوٹس میں اس کا اعلان کیا گیا، جس میں ابتدائی جائزوں میں بایوجینک میتھین کی موجودگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ یہ کہانی 28 مارچ 2025 کو شروع ہوئی، جب کرنگی میں ٹی پی ایل پراپرٹیز کے پانی کی تلاش کے لیے ٹیسٹ کنویں کی کھدائی کے دوران آئل ریفائنری کے قریب زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ آگ جو 5 دن سے
زائد عرصے تک بھڑکتی رہی۔ اس نے زیر زمین گیس کے ذخائر کے بارے میں قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ 3 اپریل کو کمپنی نے ابتدائی تکنیکی جائزوں اور ماہرین کی رائے کی بنیاد پر اسے بایوجینک میتھین سے منسوب کیا اور گیس پاکٹ کی موجودگی کی تصدیق کی۔ ماہرین کے مطابق آگ اس وقت بھڑک اٹھی جب ڈرل گیس کے پاکٹ سے ٹکرائی، جس سے آتش گیر ذخائر نکلے جو بے ساختہ بھڑک اٹھے۔ 11 اپریل 2025 تک یہ آگ مسلسل جل رہی ہے، جس کے پیش نظر اس علاقے میں مزید سرویز اور تلاش کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ معزز ناظرین، سندھ اور خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان بھی پاکستان کے توانائی اور معدنی مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپریل 2025 تک صوبے کے دور دراز علاقوں میں ابتدائی سروے اور ارضیاتی مطالعوں نے ہائیڈرو کاربن کے ممکنہ ذخائر کی نشاندہی کی ہے۔ اگرچہ ابھی تک کوئی بڑی دریافت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے وسیع و عریض علاقوں میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں جو ابھی تک غیر دریافت شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان معدنی دولت کے حوالے سے بھی عالمی توجہ کا مرکز ہے، خاص طور پر ریکوٹیک منصوبے کی بدولت۔ ریکوٹیک جو ضلع چاگی میں واقع ہے، دنیا کے سب سے بڑے غیر ترقی یافتہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے۔ تخمینوں کے مطابق اس میں 12.3 ملین ٹن تانبا اور 20.9 ملین اونس سونا موجود ہے، جس کی مالیت اربوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ 2025 میں اس منصوبے میں پیش رفت دیکھنے میں آئی جب حکومت پاکستان نے بیرک گولڈ کارپوریشن اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ معاہدوں کو حتمی شکل دی، جس سے 2028 تک پیداوار شروع کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریکوٹیک نہ صرف ملک کی معیشت کو تقویت دے گا بلکہ بلوچستان میں روزگار کے مواقع اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو بھی فروغ دے گا۔ حکومت پاکستان اس منصوبے کو ترجیح دے رہی ہے اور اسے ملکی ترقی کے لیے ایک اہم ستون سمجھتی ہے، جس کے لیے نجی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو فروغ دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم سیکیورٹی چیلنجز اور بنیادی ڈھانچے کی کمی اس عمل کو سست کر رہی ہے۔ 2025 میں پاکستان نے اپنے سمندری علاقوں میں بھی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایک 3 سالہ سروے جو ایک دوست ملک کے تعاون سے مکمل ہوا، جس نے انڈس بیسن میں ممکنہ طور پر دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر کی نشاندہی کی ہے۔ حکومت پاکستان اس دریافت کو بلیو واٹر اکانومی کے حصے کے طور پر دیکھتی ہے اور اسے معاشی بحالی کے لیے ایک اہم موقع سمجھتی ہے۔ SIFC کے زیر اہتمام بولی اور تلاش کے لیے تجاویز زیر غور ہیں اور جلد ہی عملی اقدامات متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ تھر کے کوئلے کے ذخائر سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ بھی جاری ہے، جو مقامی وسائل سے توانائی کے حصول کی کامیاب مثال ہے۔ حکومت کا بنیادی مقصد ان وسائل سے توانائی کی درآمدات پر انحصار کم کرنا، ملکی پیداوار کو بڑھانا اور معاشی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے لیے نجی شعبے اور بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دریافتوں کو عملی شکل دینے میں کئی سال اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ ان دریافتوں اور معدنی منصوبوں کے باوجود پاکستان کے توانائی اور معدنی شعبوں کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تکنیکی صلاحیت اور سرمایہ کاری کا فقدان ہے۔ نئی دریافتوں اور معدنی ذخائر کو قابل عمل پیداوار میں تبدیل کرنے کے لیے جدید آلات، تربیت یافتہ افرادی قوت اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اپنی پالیسیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ نجی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو راغب کیا جا سکے۔ 2019 میں کیکڑا 1 آف شور پروجیکٹ کی ناکامی نے قبل از وقت امیدوں کے خطرات کو اجاگر کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی ارضیاتی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر توجہ دے۔